پردیس سے واپس پاکستان آتے ہی شوہر نے اپنی حاملہ بیوی کو گھر سے نکال دیا. پھر اس کے بعد اس شوہر کا جو بدترین انجام ہوا اس کو آپ نے لازمی سننا ہے اور آخر میں رائے کا لازمی اظہار کرنا ہے. جناب علی شبانہ جو کہ پاکستان کا صوبہ پنجاب کے ایک ایسے گاؤں میں رہتی تھی اور شادی جس نوجوان کے ساتھ ہوئی وہ شہر میں رہتا تھا. شبانہ بے شک گاؤں میں رہتی تھی لیکن پڑھی لکھی لڑکی تھی, خاندانی لڑکی تھی, شوہر کے ساتھ نبھانا جانتی تھی, مشکل حالات میں شوہر کا بازو بننا جانتی تھی. اب جب شبانہ کی نوجوان کے ساتھ شادی ہوئی, نوجوان خود بھی پڑھا لکھا تھا لیکن شادی کے بعد کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے, جاب چلی گئی. 1 مہینہ گزرا, 2 مہینے گزرے, 3 مہینے گزر گئے. مسلسل شبانہ کا شوہر بے روزگار تھا اور روزگار کی تلاش میں روزانہ گھر سے نکلتا لیکن کامیاب نہ ہو پاتا. ایسا نہیں کہ گھر میں فاقے تھے, شبانہ پڑھی لکھی تھی لیکن شبانہ کو بھی نوکری نہیں مل رہی تھی. شبانہ نے کیا کام کیا کہ اس کی ماں نے شبانہ پر ایک احسان یہ بھی ساتھ ساتھ کیا پڑھانے کے ساتھ ساتھ کہ اس کو سلائی سکھا دی. شبانہ نے اپنے گھر کے ارد گرد رہنے والوں کو بتا دیا کہ اگر آپ نے سلائی کروانی ہے مجھ سے کروا لیا کریں, میں اچھی سلائی کرتی ہوں. اب شوہر جو کہ جاب کی تلاش میں سارا دن باہر رہتا تھا, اتنی دیر میں شبانہ نے گھر میں سلائی کا کام کرنا شروع کر دیا. شوہر نے جب بھی واپس آنا تو گھر میں کھانا بھی ہونا, پینا سب کچھ ہونا. وجہ کیا تھی کہ شبانہ اپنے شوہر کا سہارا بن چکی تھی. 1 مہینہ گزر گیا, 2 مہینے گزر گئے, 3 مہینے مسلسل یوں ہی گزرتے جا رہے تھے اور جس دن سلائی کا کام نہ آتا تو شبانہ کرتی کیا, اگر کھانے پینے کی اشیاء اتنی ہیں کہ صرف ایک شخص کھا سکتا ہے تو خود بھوکی رہ لیتی تھی اور اپنے شوہر کو رات واپس آتے ہی کھانا دے دیا کرتی تھی. صبح جاتے وقت بھی شوہر کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھما دینے کہ آپ جا رہے ہیں, روزگار کی تلاش میں جا رہے ہیں, پیسے آپ کو چاہیے, آپ نے رکشے میں جانا ہے, ٹریول کرنا ہے, کہیں نہ کہیں رکیں گے, بھوک لگ جائے گی, پیاس لگ جائے گی, پانی پئیں گے, اپنے پاس کچھ پیسے رکھیں تاکہ آپ کو مشکل پیش نہ آ سکے. اب ان تمام چیزوں کا پتہ شبانہ کے شوہر کو تھا کہ میں 3 مہینے سے بے روزگار ہوں لیکن میرے گھر کا چولہا کون چلا رہی ہے, میری بیوی جو کہ محلے داروں کے کپڑے سلائی کرتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ محلے دار بھی اس کی غربت کا فائدہ اتنا اٹھاتے تھے کہ اگر سوٹ کی سلائی 400-500 بنتی تھی تو آ کر 200-300 ہاتھ میں تھما دیتے اور کہتے کہ اتنے ہی ہیں, اتنے ہی ملیں گے, کرنا ہے کرو وگرنہ نہیں. شبانہ رات بھی سلائی کرتی رہتی, دن بھی سلائی کرتی رہتی, مشکل سے 3 سے 4 گھنٹے نیند لیتی اور اسی طرح 4-5 مہینے زندگی کا ایک پہیہ چلائے رکھا. جناب علی شبانہ کا شوہر ایک روز گھر سے نکلا یہ کہہ کر اپنی بیوی کو کہ آج میرے ایک دوست نے مجھے بلایا ہے, اس نے کہا ہے کہ ایک نوکری ہے جو تمہیں دلا سکتا ہوں, آؤ ملاقات کرتے ہیں. جب اپنے دوست کے پاس گیا تو دوست نے بتایا کہ نوکری پاکستان میں نہیں بلکہ پردیس میں ہے, UAE میں تمہیں جاب ملے گی اور اتنی تنخواہ ہے, اس کے لیے تمہیں 3 سے 4 لاکھ روپے ویزے کی ادائیگی کرنی پڑے گی. اب شوہر جو کہ شبانہ کا پریشان کہ روزگار میرے پاس پہلے نہیں ہے, میں کہاں سے 3 سے 4 لاکھ روپے لاؤں. گھر آیا, اپنی اہلیہ کو بتایا کہ جاب تو کوئی نہیں ہے, پاکستان میں نہیں ہے, UAE میں ہے. کہتا ضرور ہے کہ اچھے پیسے ہیں, صرف 3 سے 4 لاکھ روپے درکار ہے ویزا حاصل کرنے کے لیے. شبانہ نے سوچے سمجھے بغیر اپنے شوہر سے کہا کہ میرے پاس جو شادی کا سیٹ ہے, زیور ہے, اس کی مالیت اتنی ہی بنتی ہے, آپ آج بیچیں کل پردیس جائیں تاکہ آپ کو روزگار مل سکے, ہماری آنے والی نسل کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں اور آپ بھی اس اسٹریس سے نکلیں, ڈپریشن سے نکلیں جو صبح سویرے آپ روزگار کے لیے نکلتے ہیں لیکن شام کو خالی ہاتھ لوٹ جاتے ہیں. جناب علی شبانہ نے اپنا زیور شوہر کے ہاتھ میں رکھ دیا. شبانہ کا شوہر زیور بیچنے کے بعد ویزے کی ادائیگی کی, پھر اس کے بعد پاکستان سے UAE چلا گیا. جاتے جاتے بیوی کو پیار دیا, ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا کہ میں جلد واپس لوٹوں گا, تم نے پریشان نہیں ہونا, گھر میں اکیلی ہو لیکن اپنے ایمان کو بھی مضبوط رکھنا ہے, جلد واپس آؤں گا اور ایسے حالات ہو جائیں گے کہ میں آپ کو بھی اپنے پاس بلا لوں گا. اب جناب شوہر کو پردیس گئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا, 1 ہفتے میں کوئی رابطہ ہی نہیں. شبانہ پریشان کہ میرا شوہر خیریت سے پہنچ تو گیا. پہنچنے کے بعد 1 ہفتہ گزر گیا تو 8ویں دن بیوی کو کال کر کے شبانہ کا شوہر کہنے لگا میں خیریت سے پہنچ چکا ہوں, ابھی مصروف ہوں, تم سے بعد میں بات کرتا ہوں. اہلیہ جو کہ اگین بتا دوں کہ گاؤں سے تعلق تو تھا لیکن پڑھی لکھی تھی, بات پھر وہی آ گئی کہ گھوم گھما کر اس کو یہ بات سننے کو ملتی تھی کہ تم ایک پینڈو عورت ہو, تمہارا تعلق گاؤں سے ہے. جناب علی شبانہ جو کہ خوبصورت بھی تھی, پڑھی لکھی بھی تھی, 1 ہفتہ گزرا, 2 ہفتے, 3 ہفتے, شبانہ کے شوہر کا اپنی اہلیہ سے رابطہ بالکل منقطع ہو چکا تھا. 1 مہینہ, 2 مہینے, 3 مہینے. شبانہ نے پریشان ہونا کہ میں کروں تو کروں کیا, خود سلائی کر کے میں اناج وغیرہ لے آتی ہوں اور اپنا گزارا کر رہی ہوں. شوہر جو کہ میرا پردیس بھی چلا گیا لیکن اس کو ابھی نوکری نہیں مل رہی. شوہر جیسے ہی پاکستان سے پردیس پہنچا کوئی دوسرے مہینے
شبانہ کو معلوم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے، اپنے شوہر کو خوشی خوشی کال کی۔ اس نے صرف یہ بات سنی اور کہا کہ مبارک ہو، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس کے بعد فون کاٹ دیا کہ میں پریشان ہوں، مجھے جاب نہیں مل رہی، تم دعا کرو مجھے جاب مل جائے۔ ایک طرف شوہر اپنی بیوی سے مسلسل جھوٹ بول رہا ہے اور دوسری جانب بیوی اپنے شوہر پر اتنا اعتماد کر کے بیٹھی ہے کہ علاقے کے لوگ خواتین آ کر کہتی بھی ہیں کہ 3-4 مہینے گزر گئے، بیوی سلائی کر کے گزارا کر رہی ہو، کیا ہوا شوہر پیسے نہیں بیچتا؟ تو آگے سے بھلی مانس کہہ دیتی کہ میرے شوہر کو بھی جاب نہیں ملی، اس وجہ سے میں خود کام کرتی ہوں، انشاءاللہ دن بدل جائیں گے، مجھے امید ہے کہ حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ اب محلے کی خواتین بھی شبانہ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتی تھیں کہ شبانہ کا شوہر چلا گیا، اس کو وہاں بھی کام نہیں ملا، اس کے باوجود شبانہ یہاں پر خود کام کر کے اپنا پیٹ پال رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ حاملہ بھی ہے، خوراک کی ضرورت بھی ہوتی ہے، ساری چیزیں پوری کر رہی ہے۔ وقت گزرتا گیا جناب علی، 8 مہینے مکمل ہو چکے تھے۔ اب تو محلے کی خواتین نے کہنا شروع کر دیا کہ اب تو تم ماں بننے والی ہو، تمہارا شوہر کب آئے گا، اس کو نوکری ملی، پیسے بیچتا ہے یا نہیں، 8ویں مہینے بھی اس کنڈیشن میں آ کر تم کام کر رہی ہو جو کہ تمہارے لیے مشکل ہے، کس طرح بچے کی پیدائش کرو گی؟ یہ کام نہ کرو، تمہیں اس وقت اچھی سے اچھی خوراک کی ضرورت ہے، شوہر سے رابطہ کرو، پوچھو مسئلہ کیا ہے۔ 8 مہینے گزر چکے ہیں۔ اب شبانہ جو کہ ماں بننے کے قریب تھی، اچانک شبانہ کے گھر کا دروازہ نوک ہوا تو گھر میں داخل کون ہوا؟ شبانہ کا شوہر اور اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی تھی۔ اب ذرا پیچھے چلے جاتے ہیں کہ جب شبانہ کا شوہر UAE پہنچا تو وہاں ایک ایسی لڑکی کے ساتھ دوستی ہو گئی جو کہ اس کی کولیگ تھی، اس کے ساتھ محبت ہو گئی اور اپنی بیوی سے بات چیت ختم کر دی۔ اس لڑکی کے کہنے پر اپنی بیوی سے بات چیت ختم کی کہ اس نے کہا کہ اگر تم اپنی اہلیہ سے رابطہ رکھو گے تو میں تمہارے ساتھ نہیں شادی کروں گی، اور ہاں شرط یہ بھی ہے ہم جلد پاکستان جائیں گے، جس گھر میں تمہاری بیوی رہتی ہے اس کو نکالو گے، وہ پینڈو عورت ہے، میں شہری ہوں، پڑھی لکھی ہوں، مجھے اس گھر میں رکھنا ہے اور اس کو طلاق دے دینی ہے۔ شبانہ کا شوہر جو کہ محبت میں اس حد تک گرفتار ہو چکا تھا، جو بیوی پاکستان میں اس کی مدد کر رہی تھی اس کی اہمیت نہیں، اس کی چیزیں یاد نہیں، لیکن جس نے UAE میں تھوڑی بہت مدد کر دی اسی کو کہہ دیا کہ تمہارے ساتھ شادی کروں گا، تم سے بہتر مجھے نہیں مل سکتی۔ گھر داخل ہوتے ہی شبانہ نے شوہر سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ تو آگے سے شوہر کہنے لگا کہ پیچھے ہو جاؤ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تمہیں گھر سے نکال دوں گا، یہ میری بیوی ہے، تم ایک پینڈو عورت ہو، میں شہری لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، زندگی میں یہ فیصلہ جو کہ غلط ہوا، اب میں نے اس فیصلے کو تبدیل کیا جس کی وجہ سے میں ایک پڑھی لکھی اور شہر کی لڑکی کو لے کر آیا ہوں۔ جناب علی، شبانہ اپنے گھر سے نکلی اور بجائے اپنے والدین کے پاس جاتی، اپنی دوست کا دروازہ نوک کیا جو کہ اس کی بچپن کی سہیلی تھی، اس کے پاس گئی، جا کر بتایا کہ یوں میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، ماں بننے والی ہوں، کچھ دن میرے رہ گئے ہیں ڈلیوری میں، اگر تم اپنے گھر میں پناہ دے دو تو میری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور دوسری جانب جو شبانہ کا سابقہ شوہر تھا وہ اپنی اس دوسری بیوی کے ساتھ گھر میں رہتا رہا۔ ان دونوں نے مل کے پلاننگ کیا کی تھی کہ UAE میں جو بھی 7-8 مہینے پیسے جمع کیے، پاکستان آ کر ایک گھر بنانا تھا یا کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کرنا تھا، جس وجہ سے یہ دونوں پاکستان واپس آ گئے۔ اب جناب شبانہ کے شوہر کی دوسری بیوی بڑی خوش، جو کہ اس کا شوہر گھر سے نکلا، کوئی کاروبار کے سلسلے میں کسی کمپنی سے بات چیت کرنی تھی، راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ جو کہ فریکچر ہو گئی، اور ٹانگ فریکچر ہو جانے کی وجہ سے ہاسپٹل شفٹ ہوا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ 6 مہینے آپ کو بیڈ ریسٹ چاہیے، پھر اس کے بعد آپ کا آپریشن ہوگا جس میں 5 سے 6 لاکھ روپے خرچ آئے گا۔ یہ ویل چیئر میں اپنے گھر پہنچا تو بیوی حیران رہ گئی۔ بیوی نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ بتایا کہ میری ٹانگ فریکچر ہو گئی جس وجہ سے مجھے 6 مہینے بیڈ ریسٹ چاہیے، اور اس کے بعد ایک اور علاج ہوگا یعنی آپریشن ہوگا جس میں 6 لاکھ روپے خرچ آئے گا۔ اور دوسری بیوی جو کہ لالچی تھی، اس نے کہا کہ جمع پونجی تو اس کی ٹانگ پر لگ جائے گی، یہ تو گزارا مشکل ہے۔ جناب علی، رات گئے، شوہر جو کہ آرام کر رہا تھا، جو بھی جمع پونجی پاس تھی الماری کھولی، اس جمع پونجی کو لے کر نکل گئی۔ یہ تو شروع ہوا شبانہ کے سابقہ شوہر کے ساتھ بدترین انجام جو اس نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کیا، یعنی بیگم تو نکل گئی، دوسری سامان لے کر چلی گئی، پہلی کو خود گھر سے نکال دیا۔ پھر اس کے بعد شبانہ جس دوست کے گھر میں گئی تھی، اس دوست کا بھائی شبانہ کو بچپن سے پسند کرتا تھا، لیکن شبانہ نے اس کے ساتھ شادی نہیں کی۔ شبانہ کے گھر بیٹے کی پیدائش ہو چکی تھی، پھر اس کے بعد جب شبانہ دوست کے گھر میں ہی رہتی رہی تو دوست نے کہا کہ میرا بھائی کہتا ہے کہ آج بھی شبانہ مجھے پسند ہے، میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر شبانہ میرے ساتھ شادی کر لے۔ شبانہ کو ایک طرف اس خاوند نے دھتکارا جس کے لیے اس نے راتوں کو اٹھ کر سلائی کر کے اپنے شوہر کو سنبھالا، شوہر کا سہارا بنی، اپنا زیور بیچ کر اس کو پردیس بھیجا، پردیس جا کر اس نے اپنا دل بدل لیا، کسی اور لڑکی کے ساتھ محبت کر لی، اس کے ساتھ شادی کر لی، اور پھر اس نے کیا کیا کہ رات گئے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد شبانہ کا سابقہ شوہر محنت مزدوری کے لیے مزدوروں کے ساتھ جانا شروع ہو گیا، ویل چیئر پر جا کے مزدوریاں کرتا، مستری بن چکا تھا۔ یہ حالات پیدا ہو چکے تھے، اور دوسری جانب شبانہ کے دن یوں بدل چکے تھے
کہ بیٹا بھی پیدا ہو گیا اور جو دوسرا شوہر تھا اس نے کہا کہ تمہیں بچپن سے پسند کرتا ہوں، تمہارا خیال رکھوں گا، تمہارے بیٹے کا بھی خیال رکھوں گا، تمہیں کبھی بھی دھوکا نہیں دوں گا۔ ویڈیو میں جناب علی لیسن یہی ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کو اور کھانے کو اور، یعنی جو شبانہ تھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ اتنی وفادار تھی کہ سلائی کر کے شوہر کا سہارا بن رہی تھی، اس کو سپورٹ کر رہی تھی، اور دوسری جو کہ لالچی تھی، جیسی اس کی ٹانگ فریکچر ہوئی چھوڑ کر چلی گئی۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔